سال اور اس سے پچھلے سال شاید میں نے اس مجلس میں بتایا تھا کہ اس گاؤں کی ایک عظیم تاریخ رہی ہے اور اسمے کا عظیم شان اور منایا جاتا تھا، لیکن کچھ چیزیں اور بدلنے کے اعتبار سے بند ہوا، لیکن اس چیز کو پھر سے بچوں نے بنایا اور بچوں نے شروع کیا۔ یعنی کوئی بھی چیز کو میرا ماننا یہ ہے کہ نہ ہم کرتے ہیں نہ ہمارے کرنے سے ہوتا ہو، اگر ہم کو جو ہے اجازت نہ ہو یا ہمارے دل میں عشق نہ ہو، ہمارے دل میں طرف نہ ہو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے بچوں کے دل میں عشق امام حسین، عشق کربلا، عشق اہل بیت پیدا ہوا، ان بچوں نے اس چیز کو پھر سے شروع کیا، تو ہمارا بھی ماننا یہ ہے کہ اس میں ساتھ دیا جائے۔ اور اگر بچوں کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم حضرت امام علیہ مقام کے مشن کو آگے بڑھائیں، حضرت امام علیہ مقام کے پیغام کو آگے بڑھائیں، حضرت امام علیہ مقام پر جو مظالم کربلا کے اندر ہوئے وہ باتیں لوگوں کو پتہ ہوں، ہم محرم کیوں مناتے ہیں کہ لوگ یہ بات زمانے کو پتہ ہو، ہم پر یہ ضروری اور واجب ہے کہ ہم بچوں کا ساتھ دیں۔ مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ بتانے کا مطلب مقام اور باتیں یہی ہے کہ ہم لوگ اگر اہل بیت علیہ السلام کے واقعی چاہنے والے، واقعی ماننے والے ہیں تو ان کے مشن کو، ان کے پیغام کو آگے بڑھائیں اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارے گاؤں کے بچے جو نونہال حضرت غازی عباس کے علم کو بلند کرتے ہیں، جو امام علیہ مقام سے عقیدت رکھتے ہیں، جو امام علیہ مقام کی مجالس اپنے گھروں پر منعقد کرتے ہیں، ان بچوں کے اندر ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ بھی بتایا جائے کہ اہل بیت کی محبت کیا ہے۔ ان بچوں کو صرف جو ہے دنیاوی چیز پر ہی نہ وقت گزارنے کا ٹائم دیا جائے، دنیاوی چیز پر ہی نہ گزارنا جو ہے صرف جو ہے محرم آیا تو محرم میں وہ عقیدت دکھا لی، وہ محرم بنا لیا، اس کے بعد میں پورا سال ہم امام علیہ مقام کے پیغام سے، ان کے حکم سے، ان کے احکام سے پیچھے ہٹ جائے۔ یہ مطلب نہیں ہے حسینی ہونے کا۔ ان کو یہ بتایا جائے کہ ہم وہ لوگ ہیں جن لوگوں کو محبت کرنے کا حکم دیا گیا اور ان لوگوں سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نہ ہوتے پاؤں ایک بیمار کے، حشر تک اسلام رہتا بیڑیاں پہنے ہوئے۔ اور جب دربار شام پہ جناب زینب پہنچی وہ اس طرح سے خطبہ دے رہی تھی، ایسے خطبہ دے رہی تھی، ایسے خطبہ دے رہی تھی کہ جن لوگوں نے ان کے خطبے کو سامنے سے ظاہری طور پر سنا تھا وہ کہہ رہے تھے ایسا لگ رہا ہے کہ حضرت علی خود خطبہ دے رہے تھا، بجلیاں پہنے ہوئے۔ اور بتانے کا مقام اور مقصد اور کوشش یہی ہے کہ انہوں نے بھی قرآن پاک کی جو ایک مقدس آیت پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں میرے محبوب کی عادت سے محبت کرو، اے لوگوں، اے ایمان والو، اے مومنو، اے اللہ والو۔ اور رسول اللہ سے خود پروردگار عالم نے کہا دیا قل لا اسألکم، کئی مرتبہ اس کو بیان کر چکا ہوں اور ہر مجلس میں، ہر محفل میں جو اس سے ریلیٹڈ، اس سے ملتی جلتی باتیں ہوتی ہیں بتانے کی کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کو، اور آپ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن اب ضرورت یہ ہے کہ حقیقتاً ہم اس چیز کو جانے اور جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے کہوایا قل لا اسألکم، اے محبوب آپ فرما دیجیے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں طلب کرتا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا ہوں۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کس چیز کا بدلہ اگر ہم کوئی چیز آپ کو دیتے ہیں، غازی عباس کا مولا حسین کے ساتھ رشتہ کیا ہے، یہ چیزیں ہم جانیں اور اپنے بچوں کو بتائیں۔ پہلے کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں جب رات کو لوگ لیٹتے تھے تو اس دور کی مائیں اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث بتاتی تھی، رسول اللہ کے واقعات بتاتی تھی۔ آج کل کی ہماری مائیں اللہ اکبر کو سب جانتی ہی نہیں ہے تو بتائیں گی کہاں سے؟ قرآن اگر ہمارے گھروں میں ہے تو سجانے کے لیے ہے، اگر قرآن رکھا ہے میں بھی کہہ رہا ہے اور صحت میں قرآن دیا جاتا ہے ہماری بہنوں کو تو وہ سجانے کے لیے، کبھی پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ کربلا کے میدان میں جو قرآن آپ نے سجا کر رکھا ہے، اس قرآن کو بچانے کے لیے 72 آپ کو قربان کر رہے تھے۔ اس درمیان حضرت امام علیہ مقام خیمے کے اندر تشریف لائے اور بہن زینب سے فرماتے ہیں، اپنی ہمشیرہ زینب سے کہتے ہیں کہ زینب لاؤ میرے بابا کو، ذوالفقار کہاں ہے مجھے لاؤ۔
اور بھائی حسن کی قبا کہاں ہے، نانا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار کہاں ہے. مجھے دل تو اب وقت آ گیا ہے کہ میں ان ظالموں کو بتا دوں، ان ظالموں کو سکھا دوں، ان ظالموں کو دکھا دوں کہ میں کون ہوں، مجھے حسین ابن علی کیوں کہا جاتا ہے، اور ان ظالموں کو میں نیز کو نابود کروں. نونہالوں بچوں، آپ لوگ یہاں بیٹھے ہو، آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ بیٹھے ہو میری طرف متوجہ ہو کر کے بیٹھو اور میری بات کو اس بہت بغور بخوبی سمجھو کہ آپ کبھی یہ نہ سوچو کہ ہم چھوٹے ہیں، ہم تو بھی بچے ہیں، ہم تو بھی چھوٹے ہیں، ہم تو بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ارے تم وہ ہو جن کے پیشوا جناب حضرت مولانا محمد نے 6 اور 8 سال کی عمر میں کربلا کے میدان میں ان یزیدیوں کو بتا دیا تھا کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، ایمان والے کس کو کہتے ہیں. ایمان والوں کی عمریں اور جسم چھوٹے ہونے سے کوئی مطلب نہیں، ایمان والوں کا دل بہت بڑا ہوتا ہے. کربلا کے میدان میں زینب سے جب چیزوں کو طلب کیا تو بہن زینب فرماتی ہے کہ بھیا حسین اے میرے آقا، 8 سال کا بچہ ہے، ایک 8 سال کا بچہ ہے جن کے اندر ایسا جذبہ ہے، ایسا جذبہ ہے، ایسا جذبہ ہے کہ قرآن بچانے کے لیے آگ میں تلوار لے کر کے ہزاروں یزیدیوں کے سامنے لڑنے جا رہے ہیں. اور ہم کیسے حسینی ہیں، ہم کیسے انہوں محمد کے ماننے والے ہیں، ہم کیسے کربلا کے چاہنے والے ہیں کہ ہم خود اپنے آپ میں عقل مند ہونے کے باوجود بھی جس قرآن کو بچانے کے لیے انہوں محمد نے اپنے بچپنے کو پیش کر دیا، ہم اس قرآن کو پڑھنے کے لیے اپنی جوانی نہیں دے پا رہے ہیں. اے میرے بھائیوں، اگر آپ مومن ہو اور مومنوں کے گھروں میں یہ کارنامہ صرف ہے آل رسول کا، ورنہ کسی پتا تھا کہ سرگوز کا بھی یہ کارنامہ صرف ہے آل رسول کا، ورنہ کسی پتا تھا سرگوز کا بھی ہے. کربلا کے میدان میں جب حضرت زینب نے اجازت دی اور امام نے اجازت دی اور محمد اپنے ہاتھوں میں تلوار لے کر کے گھوڑے پر سوار ہوئے میدان کے اندر تشریف لائے تو تاریخ کہتی ہے کہ جب امام علی مقام کے ان بھائیوں نے حضرت عباس کے ان بھائیوں نے حضرت قاسم کے بھائیوں نے علی اکبر کے بھائیوں نے حضرت میں بھرے کر کو لٹا
یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین آجو تنیا قلم نکل گیا
नीचे करो ऊपर देखो ऊपर चलो चलो चलो
आगे जाएगा भैया पीछे यहाँ नहीं आ पा रहा ए हरी चप्पल लेके 2 घंटा रुक गई है कहाँ इधर आ आमिर जाओ शेरे देखो आगे याद है ना पीछे एक बस वहीं रहो आगे यहाँ पीछे ये भी कर रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा ये लो हाँ रुको ए देखो ये लो मिट्टी है हाँ पापा है जमीन इधर के लिए उमा उमा ले लियो उधर देखो ट्रेन जा रही, ट्रेन देखा, ये देखो ट्रेन जा रही है, ट्रेन जा रही है।